اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ احباب کے سامنے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے کچھ روایات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی تعریف کے کلمات سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے، احب العباد الی اللہ یوم القیامت الحمادون، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہوں گے جو اللہ کی کثرت کے ساتھ حمد تعریف بیان کرنے والے ہوں گے۔ تو ایسے بندے اللہ کے ہاں بڑے معزز ہوتے ہیں۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ جملے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تعریف کے کلمات کہتا ہے، یہ جملے انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں، آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے پاس جاتے ہیں، لہو دوی کدوی النحل، اللہ کے عرش کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، جس طرح شہد کی مکھی کے بن بناہٹ ہوتی ہے، اس کی آواز ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے عرش کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس شخص نے اپنی زبان سے یہ تعریف کے کلمات کہے
اس کا تذکرہ اللہ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ بن بناہٹ کی آواز کیسی ہے، یہ کس چیز کی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں، دنیا کے اندر میرے بندوں نے میری تعریف کے کلمات کہے، وہ کلمات آسمانوں پہ میرے عرش کے گرد گھوم کر میری تعریف بھی کر رہے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کا نام بھی میرے سامنے لے رہے ہیں۔ کتنی عظیم بات ہے کہ ہم الحمدللہ دنیا میں کہیں اور وہ جملہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچے، اللہ کے عرش کے پاس پہنچ کر ہمارا نام لے، ہمارا تذکرہ کرے۔ ایسا انسان کتنا عظیم الشان ہوتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام اور سابقہ انبیاء، تمام انبیاء اللہ کا کثرت کے ساتھ شکریہ ادا کرتے تھے، اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ ہی بڑا تعجب والا ہے۔ اگر اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی اللہ کی نعمت آتی ہے پھر بھی شکر کرتا ہے، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتا ہے۔ تو مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر حالت میں اس کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ان کی قوم کے پاس اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ انہوں نے بھی یہ کلمات کہے الحمدللہ الذی نجانا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ جس رب نے ہم کو اپنے عذاب سے نجات دے دی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جب اللہ نے ان پر اپنا انعام، اپنا فضل کیا، اپنی نعمتیں کی، ان کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھا دی، انہوں نے بھی اللہ کی تعریف کے کلمات کہے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تیری تعریف ہے، تم نے اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، یہ بھی فوراً اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ میرے نبی کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، آقا کی مجلس میں بیٹھتا تھا، چند ایام وہ نظر نہ آیا۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا وہ یہودی بچہ آ نہیں رہا، ماجرا کیا ہے؟ پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ بچہ بیمار ہے۔ میرے آقا تیمارداری کے لیے یہودی بچے کے پاس گئے اور وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، آخری حالات میں تھا۔ میرے آقا نے اس کو کہا قل لا الہ الا اللہ، اے بچے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تیرے لیے جنت کا داخلہ ہے۔ بچہ والدین کا بھی تابعدار تھا، فرما بردار تھا، فوراً اپنے باپ کے چہرے کی طرف اپنی نگاہوں کو پلٹتا ہے، ابا جان آپ کیا کہتے ہیں؟ یہودی باپ تھا، اس نے بھی کہا اے بیٹے تو نبی کی بات کو مان لے، یہی تیرے لیے خیر ہے۔ اس بچے نے نبی کی بات کو مانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، ادھر سے کلمہ ختم ہوا، ادھر سے روح پرواز کر دی۔ میرے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ گویا ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، دین والا بنایا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، ہمیں اللہ کا شکر ہے۔ پریشانی، آفت، مصیبت آ گئے، رونا دھونا باویلا کرنا اور اپنی آزمائشوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حضرات وقت کے تقاضے کے مطابق چند ایک روایات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ اگر آپ ایسی دعاؤں کا انتخاب کر لیں جس کے اندر الحمدللہ ہے تو بہت بڑی انسان کے لیے فضیلت ہے۔ پہلی روایت ابن ماجہ کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت یہ دعا صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے 4 کلمات ہیں۔ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی
کفانی و آغانی، اللہ تیری تعریفیں ہیں کہ تو مجھے کافی ہے، و آغانی، اے اللہ آپ نے مجھے بستر پر سونے کے لیے جگہ دی ہے۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور مجھے پلایا۔ تیسرا جملہ الحمدللہ الذی من علی فافضل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت بڑے احسان کیے۔ چوتھا جملہ یہ ہے اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، اے اللہ میں آپ سے آپ کی عزت کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ دعا رات کو اپنے بستر پر ایک مرتبہ پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکت کی وجہ سے، اب تینوں جملوں کے اندر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، چوتھے میں اپنے لیے دعا کرتا ہے، جو شخص یہ ایک مرتبہ دعا پڑھ کے سوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پوری مخلوقات کی تعریف کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اندازہ کریں اس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، کتنے افراد ہیں، صبح سے آپ نے کتنے کلمات اللہ کی تسبیح کے کہے ہوں گے، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں، اپنے پورے علاقے کو جمع کر لیں، پورے علاقے میں کتنے افراد ہوں گے جنہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اس کو آگے بڑھائیں، پورے صوبے کے اندر لے جائیں، پھر پورے ملک کو جمع کر لیں، پھر دنیا کے تمام ملکوں کو جمع کر لیں، مکہ اور معظمہ اور بیت اللہ اور مدینہ المنورہ یہ ساری جگہ بھی جمع کر لیں۔ کتنے انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، انسان کا حساب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہیں پر بس نہیں، اللہ کی مخلوقات میں انسانوں کے علاوہ جنات ہیں، پوری دنیا میں جتنے جن ہیں اس کا اندازہ کریں۔ جنات کے علاوہ یہ پرندے، آپ صبح صبح بیدار ہوں، یہ سارے پرندے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، ان کو جمع کر لیں۔ یہ جانور اور درندے، یہ خشکی اور تری سمندروں اور ہواؤں میں اللہ کی تمام مخلوقات جمع کر لیں۔ پھر آسمانوں پہ پہنچیں، آسمانوں کے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں وہ سارے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر 4 انگلیاں رکھنے کی بھی خالی جگہ موجود نہیں تھی، اتنی تعداد میں فرشتے، اور کیا کر رہے تھے؟ کوئی کھڑا اللہ کی عبادت کر رہا ہے قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں۔ وہاں پر ایک بیت المعمور بھی تھا، بیت اللہ کی جگہ سے بالکل اوپر آسمانوں پہ اللہ نے ایک گھر بنایا ہے، وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے پھر باہر نکل آئے، قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ آپ اندازہ کریں کتنی تعداد میں فرشتے ہیں۔ اب ساری مخلوقات کو جمع کر کے میرے نبی کی اس حدیث پر غور کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، ایک طرف یہ شخص ہے اور دوسری طرف پوری کائنات کے انسان، جنات، حیوانات، پرندے، درندے، آسمانوں کے فرشتے، تمام مخلوقات، گویا اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنے وہ سارے مل کر ایک دن میں اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتے ہیں، اتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس ایک شخص کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں جو رات کو سوتے وقت صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا۔ آپ اندازہ کریں کتنی اہمیت ہے اور بے حد و حساب ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے آسمان اور زمین کا جتنا فاصلہ اور خلا ہے یہ سارا اللہ رب العالمین انسان کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ میزان اور ترازو یہ بھر دیا جاتا ہے اور پوری مخلوقات مل کر
اللہ کی جتنی تسبیحات بیان کریں اتنا ثواب اس ایک شخص کو ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی الحمدللہ الذی من علی فافضل اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ اس روایت کو سمجھیں اور اس دعا کو یاد کریں، چاہے ایک دن لگے، چاہے 10 دن لگے، ہفتہ لگے، مہینہ لگے، ہر شخص کوشش کرے اس دعا کو یاد کرے اور یہ اجر عظیم سمیٹے۔ اگر یاد نہیں کر سکتا مجھ سے لکھوا لے، بلکہ میں لکھ کے لایا ہوں۔ اگر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ مجھ سے لینا چاہیں، تصویر لینا چاہیں، لکھوانا چاہیں، میں حاضر ہوں۔ آپ اس کو لکھ لیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن اس کے اندر غفلت نہ کریں۔ یہ بہت بڑا اجر ہے۔ سابقہ امتوں میں اللہ نے عمریں دراز رکھی تھی، اس امت میں اللہ نے عمریں محدود رکھی ہیں۔ اجر و ثواب کے لیے اللہ نے اپنے انعامات کے یہ بارشیں کر دی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ گولڈن چانس ہم کبھی بھی ضائع نہ کریں اور اتنی بڑی تعریف کے کلمات ہم سمیٹیں اور رات کو روزانہ پڑھ کر سوئیں۔ دوسری روایت سادہ سی ہے، آسان ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کا کھاتا کھولو، اس کا نامہ اعمال کھولو، اس کا رجسٹر دیکھو، اس کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف فرما دو۔ اس نے میری تعریف بیان کی ہے اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ انسان کھاتا ہے، لذیذ کھانے کھاتا ہے، پیٹ اپنا بھرتا ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد جب اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنی، اللہ تو نے ہی مجھے یہ رزق دیا ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ میرے اندر اپنے سکت اور طاقت نہیں تھی، یہ تو نے ہی مجھے رزق عطا کیا ہے، تعریف تیرے لیے ہے۔ یہ بندہ اللہ کی تعریف کا یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری روایت بالکل یہی ہے، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، جب انسان لباس پہنے، جب بھی لباس پہنے تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، وہاں پہ کہا ہم نے کھانا کھایا، اطعمنی ھذا، اللہ آپ نے مجھے یہ کھانا کھلایا، یہاں پہ لباس پہننا ہے، اس کے الفاظ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اللہ شکر ہے تیرا کہ آپ نے مجھے یہ لباس پہنایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، میرا اپنا کوئی کمال، کوئی طاقت، کوئی ہنر نہیں، یہ ساری آپ کی عطائیں ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے۔ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ تب بھی اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات چوتھی روایت ابن ماجہ کے اندر، ترمذی کے اندر، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی صحابی آنے والا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی آپ بڑی دعائیں سکھاتے ہیں، بڑے وظیفے سکھاتے ہیں، میں سادہ سا آدمی ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے تو زیادہ دعائیں اور وظیفے یاد نہیں ہوتے، کوئی ایک دو مجھے بتا دے، میں اس کو ساری زندگی پلے باندھ لوں جو میری نجات کے لیے میرے لیے کافی ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی میرے پاس آ جا۔ آقا نے آگے اپنے پاس بٹھایا، میرے نبی نے اپنا ہاتھ جو ریشم سے زیادہ نرم تھا اس صحابی کے ہاتھ پر رکھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے میرے آقا نے ایک انگلی ایسے باہر کی، کہا قل سبحان اللہ، اے میرے صحابی کہہ سبحان اللہ، دوسری انگلی کو باہر کیا، قل الحمدللہ، اے میرے صحابی کہہ الحمدللہ، تیسری کو کہا قل الحمدللہ کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ، چوتھی کو کھولا، آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ چار جملے میرے آقا نے فرمائے، صحابی نے سنے، وہ وہاں سے اٹھے، یہ جملے کہتے ہوئے اٹھ گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، اچانک سے رک جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر سوچنے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ،
اللہ تعریفیں تیری ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کہا ساری تعریفیں تو اللہ کی، میں نے اپنے لیے کیا مانگا؟ ادھر میرے نبی فرما رہے ہیں جب یہ شخص جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ آسمانوں سے کہتے ہیں صدقتا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، اللہ واقعتاً پاک ہے۔ جب تو کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کہتے ہیں صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، تعریفوں کا حقیقی مالک وہ اللہ ہے۔ جب میرا بندہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کہتے ہیں صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، میرے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں۔ ادھر میرے نبی یہ فرما رہے ہیں، ادھر وہ صحابی وہ غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ پھر اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ صحابی کچھ سوچ کر آیا ہے، یہ کچھ سوچ رہا تھا، پریشان ہو کر آیا۔ پھر نبی کائنات کے مجلس میں آئے، اللہ کے نبی یہ آپ نے جو چار جملے بتلائے ہیں، یہ آپ نے اللہ کی تعریف کے بتلا دیے، یہ ہو گئی ساری اللہ کی تعریف، میرے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں پاس صاحب بیٹھ جا، جب یہ جو جملے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جب تو اللہ کی یہ تعریف بیان کرے پھر اپنے لیے بھی یہ مانگ لیا کر۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ شخص ایسے پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چار جملے پڑھنے کے بعد پھر کہتا ہے نا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کہتے ہیں جا قد فعلت، میں نے ایسے کر دیا، تجھے معاف کر دیا۔ یہ کہتا ہے اللہم ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، اللہ کہتے ہیں جا میں نے تیرے اوپر رحم فرما دیا۔ یہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ جواب دیتے ہیں جا میں نے تجھے رزق دے دیا۔ جب یہ صحابی نے سنا خوشی سے اٹھے، یہ کلمات دہرا رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ دیہاتی آدمی آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، اب گیا ہے دونوں ہاتھ خیر سے بھر کے لے کر گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بڑی عظیم الشان بات ہے۔ اگر کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، رونا دھونا نہیں، الحمدللہ کہنا ہے۔ اگر آپ کے پاس رزق میں تنگی آ گئی، کسٹمر نہیں آیا، پریشانی نہیں، الحمدللہ کہنا ہے۔ تم یہ جملے کہو، میرے نبی نے سکھائے ہیں، اس نبی کی زبان میں شک نہیں ہے، وہ صداقت کا بہتر ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولتا ہے، وہ نبی جو بولے گا وہ برحق ہے، وہی سچ ہے۔ جب میرے نبی نے فرما دیا تم رب سے مانگو گے اللہ گناہ معاف کرے گا، جب تم رحمت طلب کرو گے اللہ رحمتیں بھی برسائے گا، رزق مانگو گے اللہ رزق بھی دے گا۔ ہمیں اللہ کی تعریف کے کلمات کہہ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر میں تمام لوگ موجود ہوں گے، اس وقت بھی میرے نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ تمام انبیاء آئیں گے، آقا کائنات کے پاس آئیں گے، اے آخر الزمان پیغمبر آپ اللہ سے سفارش کیجیے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں رب کے پاس جاؤں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، ایسی حالت میں بھی حشر کے میدان میں اللہ سجدے کی حالت میں مجھے اپنی تعریف کے کلمات سکھائے گا جو آج دنیا کے اندر میں نبی بھی نہیں جانتا۔ سجدے کے اندر گر کر حشر کے میدان میں امت کے معافی کے لیے میں اللہ کے پھر وہ کلمات ادا کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا، اتنی تعریف کروں گا کہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اے نبی آپ اپنا سر اٹھائیے گا، وصل تو ہوگا، آپ سوال کریں آپ کو جواب دیا جائے گا، آپ کا سوال قبول کر لیا جائے گا، وشفع تو شفع آپ سفارش کریں اللہ آپ کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، وہاں پر بھی اگر نجات ہے تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اپنی حمد کے کلمات سکھائے گا جو میرے نبی سجدے میں جا کر اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ تو میرے نبی نے بھی رب نے بھی سابقہ انبیاء نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ اسی کے اندر انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی
آخرت کے اندر بھی بھلائی ہے۔ اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔